فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کی بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کی بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گارا جن مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو۔ جب آئے گی روزے کی باری آواز آئے گی اور رضوان جنتی ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہیں، حوریں نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، نہریں نہیں، اور میرے بندے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آ جا روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے۔ اور فرمایا 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو رمضان میں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری حلیم ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اگر آپ نے اس بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ سن لیا تو ضرور آپ کو اس بیان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے اس بیان کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی، اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کی بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کی بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گارا جن مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو۔ جب آئے گی روزے کی باری آواز آئے گی اور رضوان جنتی ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہیں، حوریں نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، نہریں نہیں، اور میرے بندے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آ جا روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے، تو میرا بل گیا میں تیرا بل گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو 2 خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اور میرے بندو، میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا، 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے، بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں حد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا، جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے، اور آواز آتی ہے فرشتوں، جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے
घोड़े तलवारें लेकर आए। इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान। अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया। रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई लड़ाई के मैदान में। पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाया। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे। आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियां का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी न पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना न खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को न देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है। अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे? उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रहे हैं, जवान बेटा कड़ियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा?
ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے. ادھر آواز آتی ہے او میرے بندے نماز روزہ پورا کر, زکوٰۃ ادا کیا کر, حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر, اپنے والدین کی فرما برداری کر, کسی کا حق کھانا حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا, کس قدر ہمت تھی, کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں, جنگ ہے, لڑائی ہے, مقابلہ ہے, روزہ نہ رکھو. لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا, ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے, تیاری کر رہی ہے. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے. حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہے, اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے. پائی پیسہ میرے پاس نہیں, روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں, ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں. مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے, میرا بھی حصہ پڑ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے, اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے, آپ ان کو قبول فرمائیں, آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں. میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما. میدان جنگ گرم ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ, ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے, بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے, اس کی بڑی محبت ہے, اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے, ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا. سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں, ماں نے پیش کیے ہیں, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے. اولاد ہو تو ایسی ہو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب, تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے, کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا, شہید ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آگ کا اشارہ کیا, ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا, میں نے انگلی کا اشارہ کیا, وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے. صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا, بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے, اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو.
सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है, तुम क्या चीज लेकर हमला करोगे, तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है। कहने लगे न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा है, बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। तेगो तलवार नहीं है, शहंशाह कायनात के फरमान पे यकीन करना हमारा सहारा है, यही हथियार है, यही साजो सामान है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी नजरों ने देखा अबू जहल की दोनों टांगे काट दी, बच्चों ने नीचे गिरा लिया, और सहाबी को आवाज दी हमें गला काटने का तरीका नहीं आता, जल्दी आओ इस काफिर का गला काटो। सहाबी ने आगे बढ़कर उसका गला काटना शुरू किया। था काफिर, था बड़ा बहादुर, बुज़दिल नहीं था, डिल्ला मिल्ला नहीं था। कहने लगा जरा नीचे से गर्दन काटना, जब सर रखे जाएंगे ताकि साफ मालूम दे किसी सरदार का सर है। सहाबा किराम के बच्चों ने अबू जहल को काट मारा। रमजान का महीना था, जंगे बदर था, खुदावंद आलम ने 5000 फरिश्ते भेजकर सहाबा किराम की इमदाद। आज हम ईमानदारी, उन्होंने जंग किया, उन्होंने काफिरों से रमजान का महीना मनवाया, आज मुसलमान रमजान का महीना नहीं मानते। सिगरेट पीते फिरते हैं, खुले बंदो चाय पीते हैं, बोतलें ढकारते फिरते हैं। खुदा की कसम अगर इस्लामी हुकूमत हो, इनको कोड़े मारे जाए, इनको पकड़कर सजाएं दी जाए जो रमजान मुबारक की बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं। और रमजान की तौहीन करने वालों, अल्लाह के भेजे हुए रमजान मुबारक की बेइज्जती करने वालों, खुदा की कसम कब्र में वो शदीद अज़ाब भुगतना पड़ेगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्या ख्याल है कि यूं ही काम चल जाएगा? सहाबा किराम ने जंग में रोजा न छोड़ा, घरों में बैठी औरतें छोड़ देती हैं। तुझे क्या मालूम है कल किसको आएगी और किसको नहीं? क्या मालूम कल कौन? यारी वाले पीर का मसला सुनो, किताब में ना मिले जिम्मेदारी से कहता हूं। गुनियतुत तालिबीन किताब उठा करके देखो, सफा 1059 से लेकर 64 तक को पढ़ करके देखो। अल्लामा फरमाते हैं, यारी वाला पीर कहता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, महबूब सुबहानी फरमाते हैं, जिस आदमी ने, जिस औरत ने जानबूझ कर नमाज कदा कर दी, फनिकाह हुआ बातिलुन बातिलुन बातिलुन। फरमाते हैं निकाह उसका टूट गया, औलाद दुहा हराम, औलाद हराम की पैदा हो रही है। बड़े पीर का ना लेना सौखा, मसला मलना बड़ा औखा है। तुझे क्या मालूम कि अल्लामा शेख का क्या मजहब है, क्या मसलक है, क्या तरीका कार? अखीर में जा अभी नहीं। तो अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मती ने, हुजूर की आल में से होने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, फरमाया बेनमाज मर्द औरत जब मर जाए, लिख लो दिल पे, बेनमाज औरत मर्द जब मर जाए, इदा माता जब मर जाए, ला युगसिलु लहू उसे गुसल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफिनु लहू उसे कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन
اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مردوں، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں، دکانداروں جو رمضان مبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجز بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا۔ نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا۔ ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سود 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں۔ قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پہ کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو
ہوں پروردگار کے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی, بڑا بدبخت ہے وہ آدمی, بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو. میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر, میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے بھٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائے, تیری خطائیں معاف ہو جائے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرا نام بلند کرتا ہے, میرا نام بلند کرتا ہے. اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا. فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا ہے, اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں. کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے. اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ. مثلا مسجد میں 10 چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے. ظاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا. اگر کھجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں, اگر پکوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں, اگر سموسے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری میٹھی چیزیں بعد میں. تو ثواب تو اس ایک کو ملنا چاہیے نا, قانون کے اعتبار سے, اصول کے اعتبار سے, کہ جس کی چیز سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اس کو ثواب ملے, اور جو بعد میں پیٹ بھرنے کے لیے کھائی اس کو نہ ملے. اللہ نے فرمایا نہ ہے فرشتوں, میں سخی ہوں جو چھاٹ چھاٹ کے دل دیا کرتا. جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سب کا قبول کر لیا. اس لیے کہ میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں, میں تو ارادوں کو دیکھتا ہوں, میں تو اخلاص کو دیکھتا ہوں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندو تم میرے قریب آؤ, مجھے پکارنے والے بنو, مجھ سے مانگنے والے بنو. انی فإنی قریب, میں بڑا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. مانگو مانگو, جھولیاں پھیلاؤ, طلب کرو, ساری رات قرآن پڑھو, سارا دن تلاوت کرو. میں خدا تمہاری ہر حرکت کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں. مجھے یقین ہے تو قرآن کا شہدائی بلکہ مر جا. میری ذمہ داری ہے جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکے گی. ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ روزے دار کا بدن جلانا جہنم سے حرام ہے. پر روزہ بھی وہ روزہ ہو جس کو حقیقت میں روزہ کہتے ہیں. کان کا روزہ, کنجریوں کے گانے نہ سنو. آنکھ کا روزہ, لوگوں کی بہو بیٹیوں کو نہ مارو. زبان کا روزہ, جھوٹ نہ بولو, گالی نہ دو, گیت نہ گاؤ. مگر آج کل تو بابا اصل تو کوئی رکھتا ہی نہیں, اور کوئی رکھ لے تو جب تک اس کے روزے کا گڑا گڑک نہ کر دے چین نہیں آتی. اتنا گانا بجانا. مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس وقت اپنے ایمان کا خیال کرنا جب ہر گھر ناچ گھر بن جائے گا. ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے گی. لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے, درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں مریں گے, کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے مریں گے.
میں حکومت سے مطالبہ کروں گا. ہمیں تو کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہ کرو. افسرا تم بھی مسلمان ہو, تم نے بھی مرنا ہے, تم نے بھی قبر میں جانا ہے, تم نے بھی حساب و کتاب دینا ہے. رمضان المبارک میں خاص طور سے گانے بجانے پہ پابندی لگا دو, شاید اللہ کو تمہاری یادہ پسند ہے. روزہ سب پہ فرض ہے, یہ نہیں کہ غریبوں پہ فرض ہے اور امیروں پہ نہیں, افسروں پہ نہیں. ہر افسر پہ روزہ فرض ہے, بلکہ زیادہ ذمہ داری افسر ہے. لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, دین سے اتنے دور چلے گئے, اتنے دور چلے گئے. جو کہتے ہیں ہم بابو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا, یہ روزہ, نماز, یہ عبادت, یہ قرآن, یہ تو ساری کی ساری ملا گری ہے. جب یہ بیٹھتے ہیں لکھے پڑے لوگ, آخر جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. ہاں بھائی, مولوی سے برا کون ہوگا اس دنیا میں؟ تیری ماں کا نکاح پڑھایا, جب تو پیدا ہوا تیرے کانوں میں اذان دی, اور جب تو مرے گا جنازہ پڑھائیں گے, تو مولوی سے برا کون ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ, ذہنیت تو دیکھو. تو خداوند عالم نے اعلان کر دیا, خدا جس کو برکتوں والا مہینہ کہے, خدا جس کو رحمتوں والا مہینہ کہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کا اتنا ادب فرمایا, احترام فرمایا, اس کی عظمتیں فرمائی, اور صحابہ کرام کو اس کی رات دن تعلیم, اور فرمایا 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو رمضان میں. 4 چیزوں کا خاص طور سے رمضان میں اہتمام کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کام بھی کرے جاؤ, کلمہ بھی پڑھے جاؤ, استغفار کرے جاؤ, اور جنت مانگو, جہنم سے پناہ مانگو. یہ 4 کام کرنے کے ہیں. اسی طرح سے فرمایا پیروں کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, دل کا بھی روزہ ہے. یہ غلط بات نہ سوچو. جو آدمی ان عظمتوں کے ساتھ روزے رکھتا ہے, اس شان کے ساتھ روزے رکھتا ہے, قرآن پر اس کا ایمان اور یقین ہے, اور قرآن کی عظمتوں کو نبھاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اگر بعض گناہوں کی وجہ سے اس کے پڑھنے والا دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا, اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں کھڑا ہے, اللہ پوچھتا ہے کیسے؟ جواب کرتا ہے الہی میرا پڑھنے والا جہنم کی طرف بھیج دیا گیا, میری غیرت گوارا نہیں کرتا. یہ وہ قرآن ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمۃ اللہ علیہ, جن کو 3 مرتبہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے پھانسی کا حکم دیا گیا, 3 مرتبہ زہر دیا گیا, 10 سال سے زیادہ جیل کا. انگریز کا زمانہ ہے, شاہ جی جیل میں ہے, کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے. شاہ جی صبح کو پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں, لیکن انتظامیہ کو صبح ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا. ایک دن پچھلی رات ہوئی, صبح دن جیل نے آ کے کوٹڑی پہ چھاپا مارا, دیکھتا کیا ہے, عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. اس نے پوچھا شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں, وہ میرا کام کرتا ہے. میں اس کا کام کرتا ہوں, وہ میرا کام کرتا ہے. یہ ہے ولی. ہاں, اور ایسا ولی آپ کو بتلاؤں, کسی نے دارالعلوم میں قرآن یاد کیا, کسی نے اشرف العلوم میں قرآن یاد کیا, کسی نے مظاہر العلوم میں قرآن یاد کیا, کسی نے خیر المدارس میں کیا, کسی نے تعلیم القرآن میں کیا. ایک جوان ایسا ہے جس نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں مکئی پیستے خدا کا قرآن یاد کیا. مکئی پیستے خدا کا قرآن. مولانا حسین احمد مدنی سبقت رحمۃ اللہ علیہ, ایسا مقدمہ والا جوان جس نے روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھی. 70,000 سے زیادہ شاگرد صرف 18 برس میں ایسا ہے مدنی. کوئی معمولی بات نہیں. تم کیا جانو مدینے کی قدر جو ہمارے اکابر جانتے ہیں.
اب کہ جب حج پہ لوگ جائیں گے نا, تمہارے ماما چچے تائے پھوپھا ماں سارے جب حج کو جائے تو پاک کھڑے ہو کے کچھ دعا کرائے, سارا ماما واپس نہ آئے, سارا مدینے میں رہے رات مرے سے منہ سے رکھ کے گھروں کھانا جب حج کو لوگ میں نے ملتان شہر میں پرانا خطیب تھی 29 سال کا چھیتری دعا واسطے میں تو ٹھیک رہے بل میں دعا مانگتا یا اللہ مدینے کا ادب نصیب فرما, بیت اللہ کے ارکان نصیب فرما, عظمت عطا فرما, اور جڑا حاجی تیرے پاس ہی کھڑا ہوں اور میں منہ کر کے آ جائے یہ دعا منگا ہے انشاءاللہ خیر نال والا اگر دیا نہیں ولن کا فکر پہلے سے آ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو اس طرح سے دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک, اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک, الہی تیری راہ میں مجھے شہادت عطا فرما. کتنے بڑا پیر ہوئے, بزرگ ہوئے, امام ہوئے, فجر سے پہلے آزمائش کر گئے. جیسے امام صاحب نے کال کر کے دعا مانگا ہے ساڈا امام بڑا نہیں چاہے سالہ شہید تھی بنے, اللہ کرے کو شہید کرے چار عمرے تھی آگے خوب میرا دشمن کی تو دکھا. ہم کیا کریں جانے شہادت, جاؤ اگر شہادت کی قدر پوچھنی ہے تو فاروق کی قبر سے جا کے اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا میرے محبوب کے شہر کا دفن عطا فرما. آواز آئی محبوب کا شہر نہیں, اگر تجھے دور دفن کر دوں گا میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا. تجھے تو اپنے محبوب کے پہلو میں جگہ دوں گا, تو دیدار کرتا رہے اور وہ تجھے دیکھ کر اپنا جگر ٹھنڈا کرتا ہے. فرمایا فاروق تو نے مانگ تو لیا, پر یاد رکھے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد پہاڑ کا پتھر آئے گا, کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی فاروق کی باری, شہادت دینے کے لیے نبی کا مسلح آئے گا, نبی کا مسلح آئے گا, نبی کا منبر آئے گا, نبی کا محراب آئے گا, نبی کی مسجد آئے گی, مدینہ منورہ آئے گا, فجر کی نماز آئے گی, خدا کا قرآن آئے گا. فاروق نماز پڑھا رہے تھے, خنجر لگے, شہید ہو گئے. کیا قدر جانے کا مساجد کو چمکانے کا انتظام فاروق اعظم نے کیا. تراویحوں میں قرآن کریم, میں یہ کہتا ہوں ساری امت قیامت تک کی جتنی تراویحوں میں قرآن پڑھے گی ساریوں کا ثواب فاروق اعظم کی منقطع کو پڑھے. صحابہ نے قرآن کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا. ایک ہم ہے, اگلے دن میں جنازے سے کیا تھی میں ایک بندہ قرآن چل کھڑا ہو گئے, آخر جنازہ ہی سے کلو بنا میں نے کیوں یہ کوئی بات نہیں کرے قرآن کا, آخر سے عید ایک فلم تھی نا بل باقی تھی ویسے قرآن کو ٹھنڈے بنائے, ساری زندگی نہیں پڑا, عظمت نہیں کی, رمضان غیر رمضان میں پرواہ نہیں کرتا. ہندوستان کا ایک آدمی لندن پڑھنے گیا, واپس آیا, رمضان کا مہینہ تھا, سب کو اطلاع تھی, گھر والے سارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے. باپ نے دیکھا تو ڈبل روٹی کھا رہا ہے, شرم سے ہمارے باپ کہنے لگا بیٹا رمضان کا مہینہ, نے کہا کیا ہوتا ہے رمضان, بیٹا مہینہ ہے, ادھر بڑی بڑی مار بڑی دور کدھر ہے.
انہوں نے کہا تیرا گناہ نہیں ہے، گناہ میرا ہے، نہ میں لندن بھیجتا نہ تو میرا باپ بن کے آتا۔ ارے چپکے چپکے یوں سب کو نہیں کہتا خدا سے چوری کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی موت سے چوری کر کے کہاں جاؤ گے، بچ کے کہاں جاؤ گے خدا کے خیر سے؟ روزے کی بے ادبی کرنے والوں، خدا کی قسم خدا کا خیر آ جائے گا۔ شاعر اسلام میں سے ہے رمضان، اس کی توہین کرنے والا کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ایک حدیث آخری سن لو، پلے باندھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں کام آئے گی۔ جناب مدنی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہر وقت ہائے ہائے ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جو آقا کا ہر وقت دیدار کرتے ہیں۔ جمعے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی پیری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے فوراً جمعے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ نئی چیز دیکھی، یہ کیا مطلب تھا؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے مدینہ منورہ میں، میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر جبریل نے بددعا کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہ رہے اس آدمی کا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی بخشش نہ ہو اس کی۔ حضور سمجھتے میں نے آمین کہی، اب اللہ تعالیٰ جبریل کی بددعا ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو، کیا شک ہے اس کی بربادی میں؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں پورا ماں باپ کو عیسیٰ زندہ ہو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کیا کرو، عمر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ ماں کی بددعا سے بچے، ماں کی انگلیوں میں اگر بددعا کر دی تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اصل میں لوگوں کا بھی کیا گناہ ہے، ماں جس بچے کو اسکول بھیجتی ہے نا، صبح اٹھ کر اسے نہلاتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، سرما سیائی کرتی ہے، تیل کنگھی کرتی ہے، بستہ دیتی ہے، نئے چپل پالش کر کے دیتی ہے، اور وہ اسکول پڑھتا پڑھتا بچہ اتنا استاد ہو جاتا ہے 2-4 روپئے مارے بغیر نہیں جاتا۔ کبھی کہتا ہے میں نے سیاہی کی پڑیا لینی ہے، کبھی کہتا ہے سلیپٹی لینی ہے، کبھی کہتا ہے میں نے کاپی خریدنی ہے، اور بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے، یاد رکھتا ہے میں نے چوتھ کیا بہانہ کیا تھا، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا، اور بھی کوئی بہانہ نہ ملے تو کہتا ماسٹر نے چندہ مانگا۔ اسی ماں کا ایک بچہ جو قرآن پڑھنے جاتا ہے صبح سے ایک طرف کھڑا ہے، یہ لگی ہوئی ہے انگریز کے چیلے کے پیچھے۔ اگر کبھی اس نے کہہ دیا اماں میرا بھی منہ دھوتے استاد مارے گا، مجھے دیر ہو گئی، میں نے مسجد میں قرآن پڑھنے جانا ہے، آخر مسیح کی ڈیوٹی کا ہی نہیں ہے، اٹھائی ہو گئی استاد اتنے سوچتے گا سب کو آتے تیرا منہ دھو دے۔ قرآن کا اکرام کرتے ہیں، اسکول پڑھنے والے واسطے 10 وردیاں، 10 چپل، جوڑے جوتیوں کے، اور قرآن پڑھنے والا بچہ سارے سال ننگا پھرتا ہے، نہ ماں کو شرم آئی نہ باپ کو حیا، ماں کو شرم نہ باپ کو حیا۔ ایمانداری سے بتاؤ جو ماں قرآن کی یوں بے ادبی کر رہی ہے اسے قرآن کا ثواب ملے گا؟ بچوں کے ذہن کو ماں خراب کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا نانی آئے گی اپنا کاکا کیڑی کلاس پڑھتا ہے، اکیلا میں اللہ پاک کرے، اللہ افسر بناوے، اللہ کرے بندہ لہو رت پینا نہ بنے، بڑی دعا کر دی ہے۔ کیڑی مائی ہے جیڑی آ کے پوچھے؟ ایمانداری کی گل ہے، سارے پانی پر جاندر تو بڑھیا یہ دعا مانگی ہوں گیا سن، پوترے کے سر سے ہاتھ رکھ کے پوترا تیری عمر لمبی ہو گئے، قرآن پکا، میں تیرا مسلح سن کے مرا۔ نانی دوترے کے سر سے ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگتی تھی، چھتی قرآن پکا دوترا میرے نواسا، تیری نانی خدا کرے تیرا قرآن سن کے مرے۔
تو ہوں تو ماشاءاللہ میرے کو ایک بندہ ہے ایک دن اکیلی دادی صاحبہ فوت تھی گیا بخشی سے دعا کرائے میں سمجھ بیمار تھی آخر نہیں میں کہ بس کھاؤ ڈنگ پی آخر نہیں میں کہ بس ٹیلی ویژن دیکھ دی پہلی سی بیٹھی بیٹھی لیٹ نہیں جفا میں جائے گاندھی کی قبر پہ لکھنا حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ ایک موت چچرائی بٹھل خدا ہدایت دے جوانوں کو بڈھیاں کو سفید داڑھی سفید سر کے بال کوئی پاسا لگا ہوا تھوڑے جوتی سیندا بیٹھا ہے نا تمہیں منہ کر کے دل کے اندر کنجری گھسڑی بیٹھی ہے لائی بیٹھا ہوں اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور تم ابھی سوئے ہوئے ہو اللہ والوں کی نرالی شان ہے نرالی عظمت ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان کے ٹبے پہ قرآن لے کے اکیلا بیٹھا تھا لیکن جس دن جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا بڑے بڑے مقدروں والے لوگ آئے مقدروں والے لوگ نہ ڈرے نہ دبے نہ گھبرائے نہ پیچھے ہٹے بے شک اور سچی بات ہے ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جو صحابہ کرام کے سارے مشن کے وارث میں روزہ رکھو رات کو تراویح پڑھو سجدے کرو مجھ سے امداد مانگو مجھ سے تعاون مانگو بخشش مانگو میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں قیام میں بیت جاتی ہیں اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں استغفار میں کٹ جاتی ہیں درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے انہیں اور کیا چاہیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو زکات کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو لیکن جب آئے گی روزے کی باری اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ ہر عمل کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے دلایا جا سکتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے تمہارے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دلوانا میرے روزے کی توہین ہے بدلہ میرا بندہ لے گا میں خدا اپنے ہاتھ سے دوں گا جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا روزے کا بدلہ سرخ یاقوت کے محلات نہیں سبز یاقوت کے محلات نہیں سونے چاندی کی اینٹیں نہیں مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات نہیں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں فرمایا جنت میں وہ حوریں ہیں کہ اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے پوری دنیا اس میں خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کسی حور کی جوتی کا تسمہ ایک سوئی کے ناکے میں سے دنیا میں نظر آ جائے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا جو روزہ ہے لاکھوں حوریں روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتی روزے کا بدلہ تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا اور توجہ فرمانا آگے فرمایا میرے بندے
روزے کا بدلہ نہ جنت ہے، نہ نہر ہے، نہ حوریں ہیں، نہ غلمان ہے، نہ بہشت ہے، نہ فردوس ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، روزے کی جزا، روزے کی بدلہ، روزے کا بدلہ میری ذات موجود ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے، آجا جو اپنے خدا سے مانگتا ہے وہ مانگ لے۔ فرمایا پورا جنت بھی روزے کا بدلہ نہیں۔ کیوں؟ کہ گرمی کے موسم میں منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، گلے کو گھونٹ رکھا ہے، قطرہ نیچے نہ چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا میرا بندہ میری وجہ سے کتنا احتیاط کر رہا ہے۔ جو اتنی خفیہ عبادت ہو، جو اتنی مخفی عبادت ہو، جو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہو، پھر اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی بہت اہم ہونا چاہیے۔ اس لیے خداوند کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں استقبالیہ دوں گا۔ سبحان اللہ، ساری دنیا پریشان ہوگی، تباہ ہو رہی ہوگی، پسینوں میں غرق اور ڈوبی ہوئی ہوگی، لیکن روزہ رکھنے والوں کو میں خدا استقبالیہ عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا کر ان کو مہمانی دے رہا ہوں۔ سبحان سبحان۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں ہے خدا کی ذات کا، بلکہ تیرے درجات بڑھانا مقصود ہے۔ اس لیے مکر کرنا ٹھیک نہیں، بہانے روزے کھانا ٹھیک نہیں۔ اجی بال کھیر پیندا کھڑے، بال دودھ پیتا ہے، بال دودھ پیتا ہے پھر کیا کرے؟ اگر روزہ رکھنے سے بال مرتا ہے تو مر جائے، اور مرے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی عورت کی گود میں بچہ تھا اور اس عورت نے روزہ رکھا لہذا بچہ اس کا مر گیا یا وہ عورت مر گئی، بالکل نہیں۔ یا آپ قسم کھا کر مسجد میں بیٹھے بتا دیں کہ فلاں سڑک پہ ہم جا رہے تھے، ایک آدمی مرا پڑا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے روزہ رکھا تھا اس لیے مر گیا۔ روزہ رکھ کر کے نہیں مرتا، کوئی نہیں مرا روزے کی وجہ سے۔ ہزاروں ایکسیڈنٹوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، حادثوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، بیماریوں کے بہانے میں آپریشن روموں میں لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا۔ اس لیے ہر مرد عورت کو قدردانی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ پچھتاؤ گے، مار کھاؤ گے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ پوچھتا ہے تو میں تو اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں۔ بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ اس کی جو زبان سے بات نکلتی ہے میں خدا وہ بھی سنتا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ رمضان المبارک تو برکت ہی برکت کا مہینہ ہے، رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے، سکون ہی سکون کا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام اس مہینے کے لیے اس قدر رویا کرتے تھے، جب یہ گزر جاتا تھا اے کاش شاید پھر رمضان کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عظمت فرماتے رمضان کی کہ ہر وقت چکنا رہتے، ہوشیار رہتے اور رنگ پیلا پڑا رہتا، ایسا معلوم ہوتا چہرے سے جیسے کوئی فکر سوار ہے، اور جب بھی پوچھا کالی کملی والے کیا بات ہے، فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو نماز ضائع کر دیتے ہیں، سبزی آنکھ بنوائی تو کھبی پھوڑ دی، کھبی ٹھیک کرائی تو سبزی کو ایسی تیسی پھیر دی۔ نماز اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے، بے شک۔ مت غلطی کرو، رمضان میں روزہ رکھ کر صبح کی نماز اکثر عورتیں اکثر مرد ضائع کر دیتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ملے گا جیسا کہ ہزاروں نمازیں قضا کر دی ہو، لاکھوں نمازیں قضا کر دی ہو۔ بالکل پیٹنٹ ہو کر کی نماز ادا کرو، قرآن شریف کو تلاوت کرو۔ جبریل امین ہر رمضان میں آ کر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دور کرتا تھا ہر رمضان میں جبریل، یعنی حضور کو اپنا قرآن سناتے تھے جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے، کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ جو قرآن جبریل نے پڑھا ہو
جو قرآن اللہ کے پاک کی زبان میں ادا فرمایا ہو، جس قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا ہو، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ کرام نے پڑھا ہو، جس قرآن کو کتبوں ابدالوں اور غوثوں نے پڑھا ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اماموں نے کی ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اوتاروں نے کی ہو، وہ کلام کتنا پاکیزہ ہوگا، وہ کلام کتنا شان والا ہوگا، وہ کلام کتنا عظمتوں والا ہوگا۔ شان والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے انہی چیزوں پہ اپنی جان قربان کر دی، جان قربان۔ ایک نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو پرواہ نہ کی۔ اور وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ساری رات ایک صحابی نے عبادت کی۔ یہ بھی سن لو، کوئی روزہ رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا فخر نہ کرے۔ صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح اٹھ کر کے دعا مانگتا ہے، الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں ہے کہ جنت مانگو، اتنا عرض کرتا ہوں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صحابی کہتا ہے کہ میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ دوزخ کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی۔ صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف تھی؟ فرمایا لگتے جدھر تجھے کیا بتاؤں، جو آدمی قرآن کریم میں جہنم کے انگاروں کی خبر سن چکا ہو اسے نیند کیسے آئے؟ تو یہ تھا ناظرین کرام آج کا بیان، بہت ہی اچھا بیان تھا۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔